یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو، اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو۔ جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے ویڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے۔ لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا۔ اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے، ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا، سیاستہ میں حدیث ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں، پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے۔ نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچے نہیں، کی آکھی دیا جیڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل، اس نے کہا کون سا گھوڑا، حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا میں نے خریدا، پیسے رکھ، کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے، ایک بندہ بھی کہہ دے، اب گواہی کون دے، وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں، رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے، حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے، کہنے لگے سونے میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی۔ جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے، چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں۔ حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا گھر، اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی، تو تھا ہی نہیں، گواہی نہ علمہ وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، اور تے علم دا سکہ نہیں چلدا، جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزامہ تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا، جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے، حضور بھی رک گئے، غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا، میں وہاں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی۔ کیا جملہ ہے، کیا شان ہے، کیا ایمان ہے، کیا قوت ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، میں نے کو دیکھا ہے، تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے، تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے، تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے، تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا، تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا، تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی۔ تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں،
آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے ماننے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سونے میں نے کوئی رب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان. اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے، یہ نہیں فرمایا، اس طرح نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے نا بازو پکڑا. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے. تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا. میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا، ایک کی گواہی 2 کے برابر، ایک کی گواہی 2 کے برابر. میرے بھائی، محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں. حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے. ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں گے. آپ فرمانے لگے کہ سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں. نے کہا جی ہاں. فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی. گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. فرمایا جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو. تو ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے. اس نے کہا ہاں. فرمانے لگے سارا لے لو. ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا. جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی. گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا. حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا. رسول کریم کی زیارت ہوئی. جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں. فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، تو نے مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے. تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں. حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے. فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی عرش ہے، تو نے کوئی مہنگا سودا. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، حضرت امیر خسرو. تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں. خواجہ نظام الدین صاحب نے جوتے تحفے میں دیے. تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا، رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے. تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے. کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کے آیا؟ اس نے کہا ہاں. جو کسی دا عاشق ہوئے نا وہ گل اسے دی کردا ہے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دی. وہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگے خواجہ صاحب نے تحفہ بھی دیا. کہنے لگے جوتے دیے اپنے. اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا، ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا. حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے. کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں تو جوتے دے دو گے؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر. آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں. اس طرح کر، لے لے 2 لاکھ جوتے دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے دو. آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے. حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا، ایک یہاں رکھا اور اوپر پگڑی باندھ لی. اور آ کے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے. فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدیں. پیار بڑا زیادہ تھا. حضرت نظام الدین تقریر کرتے کرتے نا منہ کیا ان کی طرف. پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں. پنجابی میں خواجہ امیر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے خسرو تیرا تے میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کوئی مول نہیں پایا. اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے. اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ.
حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ نا، شے بھی تو کوئی نہیں نا، پلے بھی تو 2 لاکھ ہی تھا نا، کچھ شے ہوتی تو میں ریٹ بھی لگاتا۔ سن لے بات، نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے پیار کیا، حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خباب مزدور آدمی تھے، اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، خرچے بڑے سخت ہوتے، مزدور بندے تھے، یہ سیاستہ میں روایت، غریبی تھی، اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے ہیں، اور بیچارے مزدور نے نا اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے وہاں لگانے، اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے تو اس کی وہ عید ہوتی ہے، میں 3 جوڑا لے کے دینا ہے، میں نے بیٹے کو تحفہ دینا ہے، بہن کے گھر عید بھیجنی ہے۔ غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیسے کٹھے ملنے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر لیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے، اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا ہے، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ او سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا۔ حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وجہ، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے، دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہوں انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے؟ تو بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرنے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موجیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں 1 منٹ کے لیے، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سنو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشق روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، وہ ناز دوا، جس کو درد عشق مصطفیٰ کا ذائقہ لگ دے وہ دوائیاں نہیں کھایا کرتے، وہ تو بیمار رہتے ہیں۔ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کیا سوچ ہے بریلی کے امام کی، کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، عشق تیرے ماں دی نہیں پترا میں تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے ہیں بھلا؟ عشق کو۔ کہنے لگے اے عشق تیرے او تیرے میں صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ